बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माँ बहन और बीवी की ना ख़त्म होने वाली लड़ाइयों से तंग आकर मैंने एक दिन खामोशी से पाकिस्तान छोड़ दिया। दुबई का रुख किया कि वहाँ कम अज़ कम मज़दूरी के भी अच्छे दाम मिलते थे और दिल में उम्मीद थी कि शायद किसी अजनबी देश में सुकून मैसर आ जाए। लेकिन सुकून तो जैसे मेरी तकदीर में ही नहीं था। रोज़ाना पाकिस्तान से आने वाले फ़ोन मेरे ज़ख्म फिर से हरा कर देते। तंग आकर मैंने एक ऐसा कदम उठाया जिसका तस्वुर भी लर्जा देता है। मैंने अपने घर वालों को अपनी मौत की झूठी खबर दे दी। दिन महीने और साल गुजरते गए। मैं अपनी तख्लीक करदा सन्नाटे में जीता रहा, मगर किस्मत का एक और खेल मेरा मुंतज़िर था। जब दुबई में मेरी नौकरी ख़त्म हुई तो बरसों बाद पाकिस्तान लौटने का फ़ैसला किया। दिल में एक तूफ़ान लिए जैसे ही मैं घर में के दरवाजे पर पहुंचा तो आंखों के सामने जो मंजर था वो देखकर मेरे कदम जमीन में गड़ गए। मेरी माँ, बहनें और बीवी। मेरा नाम कितने सालों बाद आज घर जाने की हिम्मत हुई थी। घर से बाहर निकलने आज मुकम्मल तौर पर 4 साल गुजर चुके थे और आज ही के दिन नौकरी से मुझे घर जाने के लिए छुट्टी मिली थी। लेकिन मैं यही सोच रहा था कि घर जाऊंगा तो किस मुंह से जाऊंगा। घर वालों को क्या बताऊंगा कि मैं जिंदा हूं तो कैसे हूं, जबकि इन्हें तो मेरे मरने की इत्तला दी गई हो गई। लेकिन आज जैसे ही मुझे छुट्टी मिली, दिल एक लम्हे के लिए माजी में पीछे चला गया, जहां अम्मा हर रोज मेरी फिक्र करती थी, बहनें मेरे आगे पीछे फिरती और बीवी बीवी तो मुझे यहाँ भेजने के लिए कतई राजी नहीं थी। ये सब बार बार मुझे यहाँ आने से रोकते थे, लेकिन मैं बज़िद था कि मुझे नौकरी पर जाना है। घर वालों की मुखालफत करने के बाद भी मैंने दुबई में नौकरी के लिए अप्लाई किया तो खुदा के फजल व करम से मेरी उम्मीद बर आई और मेरी जब वहीं लग गई नौकरी। अब जाने का वक्त था। फौजिया रो रही थी, कह रही थी मत जाओ। मैंने इसे सीने से लगाया और कहा था मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा, रोज़ाना तुमसे वीडियो कॉल पे बात करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ आने के बाद मैंने इन्हें मशहूर करवा दिया था कि मैं मर चुका हूँ। और अब जब 4 साल बाद मुझे छुट्टी मिली तो पाकिस्तान आता भी तो किसके साथ आता, किसके पास आता, किसके साथ रहता, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक ही दिल तरसा, सबकी यादें सताने लगीं। एक एक करके घर का हर फर्द की तस्वीर मेरी आंखों के सामने हकीकत का अक्स बने फिर रहा था। दिल करता था कभी भी इन लोगों के पास ना जाऊं। इनके किए गए सवालों का मैं क्या जवाब दूंगा। लेकिन फिर कहीं से आवाज़ें आती थीं कि चला जाऊं, इतना अरसा इन लोगों के बगैर गुजार लिया, अब मज़ीद गुजारना नामुमकिन है। इन लोगों की तो मैं आखिरी ही उम्मीद था, जो अब तक इन लोगों की उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी। न जाने इन लोगों ने कैसे कैसे दुख सहे होंगे। कई खदशात और वहमों को अपने साथ लिए मैं अपनी पाकिस्तान जाने की ठान ही ली। आखिरकार एयरपोर्ट से सीधा पाकिस्तान की फ़्लाइट से पाकिस्तान आ गया। इस्लामाबाद में वाहे एयरपोर्ट पर जो ही उतरा तो दिल एक बार फिर से मचलने लगा। एक बार कदम अपने घर की तरफ उठ रहे थे। दिल कर रहा था अभी जाऊं, अपनी माँ के सीने से लग जाऊं, अपनी बीवी को अपने सामने देखूं, अपनी बहनों को मुस्कुराता देखूं। लेकिन एक अनजान सा खौफ था जो मेरे दिल को जकड़े हुए था। कैसे जाऊं, इन लोगों को क्या बताऊं, वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। इन औरतों को अकेला मैंने किसके सहारे छोड़ दिया। जाने वो मुझे कबूल करेंगी या नहीं। मेरी इस हरकत पर न जाने इन लोगों पर क्या गुजरी होगी। 4 साल का अरसा मेरे बगैर कैसे गुजारा होगा। मेरे बगैर तो घर का राशन पानी भी न चलता था। न जाने इन लोगों ने कैसे मैनेज किया होगा। मेरी बहनों की शादियां, सब कुछ कैसे हुआ होगा। आंखों के आगे धुंधलाहट छा गई। बार बार आंखों में उतर आने वाली नमी को अपनी आंखों से साफ किया और फिर एक टैक्सी पकड़ी। इसे अपने घर का पता बताकर मैं इस टैक्सी में बैठ गया। एयरपोर्ट से हमारे घर का रास्ता 1 घंटे का था। सोच रहा था अगर सब कुछ नॉर्मल दिनों की तरह होता तो आज सब लोग मुझे लेने आए होते, मुझे वैसे ही प्यार कर रहे होते जैसे आज मेरे साथ आने वालों के घर वाले एयरपोर्ट पर खड़े इन लोगों का इंतजार कर रहे थे। दिल रंजीदा हो रहा था, बार बार आंखें सुबह से तर हो रही थी। मेरी जिंदगी में कभी भी खुद को इतना कमजोर नहीं पाया था।
جتنا آج محسوس کر رہا تھا۔ سارا راستہ خاموش رہا، اپنے گھر والوں کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے خود کو تیار کرتا رہا۔ 1 گھنٹے بعد ٹیکسی میرے گھر کے دروازے پر رکی۔ میں نے اپنا سامان نیچے اتارا اور ڈرائیور کو پیسے دے کر اسے وہاں سے روانہ کر دیا۔ پھر اپنے گھر کی دہلیز پر کھڑا ہوا سوچ رہا تھا، گھنٹی بجانا شروع کر دی۔ کافی دیر بعد جب دروازہ نہ کھلا تو میں نے دیکھا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دروازے کو کھلا پا کر میں نے کچھ سوچتے ہوئے قدم آگے بڑھا دیے۔ جو ہی گھر میں داخل ہوا مجھے گھر میں کہوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ نہ جانے کون تھا جو اتنا بڑا ہنس رہا تھا، لیکن یہ تمام آوازیں نسوانین تھیں۔ گھر میں ایک عجیب سا ماحول تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں آگے بڑھا، گھر میں کافی آوازیں اب پکڑ رہی تھیں۔ جو ہی میں اپنے ڈرائنگ روم میں پہنچا میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ آگے والا منظر ہی کچھ ایسا تھا، اس کے بارے میں تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں شفیق احمد اپنی ماں کا اکلوتا وارث تھا۔ باپ میرے پیدا ہونے کے 2 سال بعد ہی ایک ایکسیڈنٹ میں جان کی بازی ہار گیا تھا۔ اس کے بعد ماں نے ہی میری خدمت کی، مجھے پڑھایا لکھایا، مجھے اس قابل بنایا کہ میں اسے کما کر کھلا سکوں۔ ماں بھی ان پڑھ تھی، کوئی ڈھنگ کا کام نہ کر سکتی تھی، اس وجہ سے اس نے لوگوں کے گھروں میں برتن مانجنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن میں کئی گھروں میں وہ کام کرتی تھی۔ میں بچپن سے دیکھتا چلا آ رہا تھا وہ کیسے مشکلات سہ کر میرے اسکول کی فیسیں ادا کرتی ہیں اور میرے لیے کھانے کا بندوبست کرتی۔ نہ وہ دن دیکھتی تھی اور نہ ہی رات، بس محنت میں لگی رہتی۔ شام کے وقت جب لوگوں کے گھروں میں کام کر کے تھک ہار کر لوٹتی تو ان کے ہاتھ میں ایک وقت کا کھانا موجود ہوتا اور ان کے چہرے پر ایک اطمینان ہوتا۔ یوں لگتا جیسے انہوں نے اپنی محنت کی کمائی حاصل کر لی ہو۔ وہ کھانا مجھے دیتی، ساتھ ہی ساتھ ایک دو نوالا خود بھی کھاتی۔ یوں لگتا تھا جیسے ان کی بھوک مر گئی ہو، اور پھر وہ اپنی مشین اٹھا کر بیٹھ جاتی، محلے کی لڑکیوں عورتوں کے کپڑے سیتی تھی، ان پر کشیدہ کاری کرتی، رات بھر نہ سوتی۔ تبھی جا کر مہینے کے آخر پہ وہ اپنا گھر کا کرایہ، میرے اسکول کی فیس اور باقی تمام اخراجات مکمل ہوتے۔ اپنی ماں کو اس مشکل میں دیکھ کر میرا دل بہت دکھتا تھا۔ اکثر میں اپنی ماں سے کہتا کہ امی میں بہت جلد بڑا آدمی بن جاؤں گا، جب میں پڑھ لکھ جاؤں گا تو میں بڑا آدمی بن کر آپ کا نام روشن کروں گا۔ آپ یہ جو اتنی محنتیں کرتی ہیں، اتنی اپنی رات کی نیند خراب کرتی ہیں، دن کے سکون کو بھی آپ نے خراب کیا ہوا ہے، میں یہ سب آپ کو واپس لوٹاؤں گا۔ آپ آرام سے اپنے گھر میں بیٹھیں گی۔ امی میری اس بات پر میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتی اور میرے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہتی، مجھے یقین ہے میرے بچے، میں اسی لیے تو آج مشکل دیکھ رہی ہوں کہ کل کو میرا بچہ مشکل نہ دیکھے، وہ خود اپنے پیروں پر کھڑا ہو، اسے میری طرح کی زندگی نصیب نہ ہو۔ میں خود تمہارے لیے خود کو اتنی مشکل میں ڈال رہی ہوں۔ امی کی آنکھوں میں آنسو میں دیکھتا تو دل کٹ کے رہ جاتا۔ امی میری وجہ سے اتنی مشکلات جھیل رہی تھی اور مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ خیر میں نے دل ہی دل میں یہ تہیہ کر لیا تھا کہ اب جلدی ہی بڑا ہوں گا تو بڑا آدمی بن کر سب سے پہلے اپنی ماں کا دل خوش کروں گا، اسے ایسے آرام دوں گا کہ وہ ساری زندگی کے یہ مشکلات اور تھکن بھول جائیں گی۔ اس سوچ کی بنا پر میں بڑا ہوتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے میں یونیورسٹی پہنچا۔ یونیورسٹی میں میری ملاقات فوزیہ سے ہو گئی۔ فوزیہ میری کلاس میٹ تھی اور نہ جانے کب ہم دونوں کی دوستی ہو گئی، اور پھر چلتے چلتے نہ جانے یہ دوستی کب ہم دونوں کی محبت میں بدل گئی، کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی، مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور میں بھی اس سے پیار کرتا تھا۔ ہم دونوں نے سوچا ہوا تھا کہ جیسے ہی ہم دونوں گریجویشن مکمل کریں گے ہم اپنے اپنے گھر میں بات کر لیں گے اور پھر شادی کر لیں گے۔ یوں ہی گریجویشن کی تو امی نے بھی میرے سر پر شادی کی ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا، اور وہاں فوزیہ کے سر پر بھی شادی منڈلا رہی تھی۔ فوزیہ بار بار رشتے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے امی سے کہا تو امی اپنی پسند سے بہو لانے پر ضد تھی۔ میری بہنیں بھی میری شادی پر بس کہتی تھی کہ امی کی پسند سے ہی شادی کرو، لیکن میں فوزیہ کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے امی پر زور دیا اور پھر امی اور بہنیں میرا رشتہ لے کر ان کے پاس چلی گئی۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ فوزیہ کے گھر والوں نے بھی ہاں کر دی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ گریجویشن کے بعد ویسے ہی مجھے یہیں پر ایک اچھے فیلڈ میں جاب مل گئی تھی۔ مہینے کا اتنا ہو سکتا تھا کہ میں گھر کے اخراجات پورے کرتا۔ اب امی نے بھی سکھ کا سانس لیا، بہنوں کے اخراجات بھی میں نے اٹھا لیے۔
और अब दिन भर सुबह से शाम तक मैं ऑफिस में रहता और फिर शाम को थका हारा वापस लौटता। देखते ही देखते मेरे ससुराल वालों ने शादी पर जोर डालना शुरू कर दिया। अम्मी ने कहा कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कर देना चाहती हूँ, लेकिन मैं शादी पर इतने जल्दी राजी नहीं था। लेकिन जो खुदा की कुदरत को मंजूर होता है वही होता है। आखिरकार वो वक्त भी आ गया जब मैं फौजिया को ब्याह कर अपने घर ले आया। फौजिया के यहाँ आने के बाद सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था। मेरी माँ और बहनें जो फौजिया के खिलाफ थी, अब वो हमेशा इसके गुण गाती थी। मैं बहुत खुश था कि फौजिया ने इन सबको अपना आप बना लिया है। जिंदगी गुजर रही थी। एक रोज मैं यूं ही अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था कि मुझे एक ईमेल मौसूल हुई। ये ईमेल CML के जवाब पर आई थी, जो मैंने ग्रेजुएशन के फौरन बाद ही की थी। कहीं नौकरी के लिए अप्लाई किया था और वो था दुबई। वहां से मस्बत जवाब आ गया और मुझे मुकर्ररा तारीख पर दुबई पहुंचना था। ये खुशी मेरे लिए बहुत अच्छी थी। मैंने सबसे पहले अपनी बीवी को बताया। मैंने कहा, फौजिया, तुम्हारे नसीब से अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बड़ी जॉब दे दी है और ये जॉब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है। मैं नहीं चाहता था कि किसी भी वजह से ये जॉब अपने हाथों से गवा बैठूं। मेरी इस बात पर वो खामोश हो गई, लेकिन इसका दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि वो मुझे यूं बैरूने मुल्क भेजे। लेकिन मेरी खुशी के आगे बेबस होकर हार मानते हुए वो खामोश हो गई। मेरी माँ, मेरी बहनें सब मेरे जाने पर बहुत अफसरदा थे, लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब अब मुकम्मल होने वाला था और मैं इस ख्वाब को कभी भी नहीं तोड़ने दे सकता था। मैंने उड़ान भरी और दुबई आ पहुंचा। यहाँ वाकई मेरे लिए एक बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी जॉब थी, लेकिन इसमें वो वक्त बहुत था। मुझे आधी रात में उठ कर जाना पड़ता था और फिर रात के वापस आना पड़ता था। दिन में 2 घंटे मुझे आराम के मिलते थे। जब वापस आता तो घर वालों से कॉल पर बात करता और फिर इसके बाद ही कोई ना कोई दूसरा काम करता या फिर सो जाता। जिंदगी यूं ही चल रही थी। एक महीना खैर खैरियत से गुजरा। घर में भी सब कुछ अमन अमान था, लेकिन जो ही दूसरा महीना शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता बहनों, मां और बीवी की शिकायतें होने लगी। कभी बीवी शिकायत करती कि मुझसे तुम्हारी माँ और बहनें इस तरह का सुलूक करती हैं। कभी माँ और बहनों की शिकायत आ जाती कि तुम्हारी बीवी हमारे साथ ऐसा सुलूक करती है। नौबत यहाँ तक आ पहुंची थी कि मेरी बीवी कहने लगी थी, अगर तुम ना आए तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं बहुत परेशान था। यहाँ जॉब पर तो मेरा 4 साल का एग्रीमेंट हो चुका था। मैं 4 साल से पहले ही पाकिस्तान नहीं आ सकता था। मैं दोनों तरफ से मजबूर हो गया। दिमाग इतना सुन्न हो गया था कि मैं ना तो काम में जी लगा पा रहा था और ना ही घर से मुझे इत्मीनान हासिल हो रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या नहीं। आखिरकार अपने एक दोस्त से मशवरा किया तो वो मुझसे कहने लगा कि तुम कुछ अरसे के लिए अपने घर वालों से रूपोश हो जाओ। इनसे किसी किस्म का कोई राब्ता न रखो, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसकी इस बात पर मैं खामोश हो गया और काफ़ी अरसा इस बात पर सोचता रहा। तकरीबन एक हफ्ते तक मैंने इस बात को सोचा और फिर अपने दिमाग में ख्याल को तरतीब देते हुए मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। 4 साल लगाने के बाद वो अब पाकिस्तान जाने वाला था। ये अच्छा मौका था कि वो मेरे घर जाकर एक बात की इत्तला दे देता। मैंने इसे अपने साथ एक साजिश में मिलाया और कहा, बात सुनो, तुम ऐसा करना, जब मेरे घर पहुंच जाना तो मेरे घर वालों से कहना कि मैं मर गया हूँ और तुमने मेरी तदफीन वहीं कर दी है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में कोई भी लाश नहीं लाने दे रहा था। चुनाचे इसने मेरी बात पर अमल किया। पहले तो काफ़ी देर मुझे समझाता बुझाता रहा कि इस तरीके से ऐसा मजाक अपने घर वालों के लिए के साथ न करो। 4 साल बाद जब तुम इन लोगों के पास जाओगे तो जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंच गई होगी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़ जाए। मैंने अपने दोस्त से कहा, नहीं, मैं नहीं पछताऊंगा, क्योंकि अगर मेरे ऐसा करने से घर में कोई सुकून पैदा हो सकता है तो मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। तुम तो जानते हो कि 4 साल पहले मैं घर नहीं जा सकता और ये एग्रीमेंट हो चुका है। अगर चला गया तो फिर मुझे यहाँ पर कई पैसे भरने पड़ेंगे और मेरे पास तो अभी फूटी कौड़ी भी नहीं। जो भी मेरे पास माल था मैंने सब कुछ लगा कर बस यहाँ का सफ़र तय किया है। अब यहाँ से दोबारा पाकिस्तान जाने की मैं ताकत नहीं रखता। मेरे दोस्त ने मेरी बात पर अमल किया और मेरे कंधे पर थपकी देते हुए कहने लगा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर यही बात बता दूंगा। चुनाचे हमने अपने साथ ही काम करने वाले को
ایک کولیگ کی جس کی حال ہی میں ڈیتھ ہوئی تھی، اسی کے کفن کی اور قبر کی ویڈیو اور تصاویر حاصل کر لی، اور پھر اس کے بعد وہ پاکستان چلا آیا۔ میں نہیں جانتا تھا اس نے پاکستان میں آ کر کیا بتایا اور کیا نہیں، لیکن کال کر کے مجھے کہنے لگا تمہاری ماں، تمہاری بیوی اور تمہاری بہنوں کا حال تو بالکل بھی دیکھنے لائق نہیں تھا۔ میں تو کہتا ہوں ابھی کے ابھی کال کر کے ان کو کہہ دو کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں نے انہیں اطلاع دی تو وہ بہت رو رہی ہیں، ان کے گھر کا کوئی حال نہیں، ایک تم ہی تو اپنے گھر کا واحد سہارا ہو۔ لیکن میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا تھا، یہ جو 1 مہینہ ان لوگوں نے مجھے ذلیل کیا تھا، ان سے بہتر تھا کہ ان لوگوں کو بس یہی لگے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا چکا ہوں، ورنہ وہ مجھے پریشان کیے رکھیں گے، نہ تو میں یہاں پر کام میں دل لگا پاؤں گا، میری نوکری بھی ہاتھ سے چلی جائے گی اور میں پاکستان بھی نہیں آ سکوں گا۔ دن گزرتے گئے، میری جاب بہتر سے بہترین ہوتی گئی۔ یہ بات تھی کہ گھر کے سبھی لوگوں کی یاد بہت ستاتی تھی، کبھی امی کی یاد آ جاتی، کبھی بہنوں کی اور کبھی بیوی کی، لیکن ہر حال میں خاموشی سے میں کاٹتا رہا۔ کئی بار دل چاہا کہ رابطہ کر لوں، لیکن رابطہ بھی نہیں کیا کیونکہ میں اتنا بڑا جھوٹ بول چکا تھا۔ اب نہ جانے مجھ سے کوئی بات کرے گا بھی یا نہیں، جانے میری بیوی اب کیسی ہوگی، جانے زندہ بھی ہوگی یا نہیں، یا پھر میرے مرنے کا سن کر اس نے دوسری شادی کر لی ہوگی۔ وسوسے میرے دماغ میں جنم لیتے اور پھر میں انہیں پکڑ کر نیچے بٹھا دیتا ہوں۔ زندگی کے یہ 4 سال مکمل ہوئے، اور آج جب 4 سال مکمل ہوئے تو مجھے میرے باس نے آ کر یہ اطلاع دی کہ آج تم پاکستان جا رہے ہو، تم پاکستان جاؤ، اپنے لوگوں سے مل کر آؤ، تمہیں 3 مہینے کی چھٹیاں دے دی گئی ہیں۔ اس خبر نے مجھے خوشی سے مسرور کر دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ خدشہ بھی تھا، اگر میں جاؤں گا تو اپنے گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، میری ماں کہاں ہوگی، میری بہنیں کہاں ہوں گی، میری بہنوں کی شادیاں ہوئی ہوں گی یا نہیں، میری بیوی کس حال میں ہوگی۔ بس یہی سوچ سوچ کر میں نے دبئی سے پاکستان کا سفر طے کیا اور پھر اسلام آباد ایئرپورٹ سے اپنے گھر تک کا راستہ بھی طے کر لیا، لیکن ابھی تک اسی سوچ میں گم تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ لیکن جو ہی گھر پہنچا اور گھر کے ڈرائنگ روم تک پہنچا، سامنے کا منظر میرے لیے حیران کن تھا۔ سامنے میری ماں ایک صوفے پر برا جمان تھی، ان کے ساتھ ہی کوئی بوڑھی عورت بھی بیٹھی تھی، جبکہ ایک بڑے صوفے پر میری دونوں بہنیں برا جمان تھی، ان دونوں کے ہاتھوں میں ایک ایک بچہ بھی تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ گھر کا اندرونی منظر بھی کافی تبدیل ہو چکا تھا۔ دوسری سائڈ پر دیکھا تو میری بیوی اپنے سر پر دوپٹہ کیے خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھی تھی، اس کے ساتھ ہی 2 عورتیں بیٹھی تھیں جو باتیں کر رہی تھیں، وہ باتیں میرے دل پر چھریوں کی طرح لگنے لگی تھیں، کیونکہ ایک عورت کہنے لگی کہ بہن، آپ کی بہو واقعی میں بہت پیاری ہے، ہمیں افسوس ہے کہ آپ کا بیٹا، لیکن آپ ایسی بہو خدا قسمت والوں کو دیتا ہے جیسی بہو آپ کو ملی ہے، ورنہ کس نے اسے مجبور کیا تھا کہ یہ آپ لوگوں کے پاس بیٹھے اور آپ کی خدمت کرے، اپنی نندوں کو بیاہے، لیکن یہ اسی کا ظرف ہے کہ اس نے اتنی محنت کی اور ان 4 سالوں میں اپنی دونوں نندوں کو بھی بیاہ دیا اور آپ کی خدمت کرتی رہی۔ آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے اور ہمیں بھی آپ کی بہو بہت پسند آئی ہے، آپ بتائیں کہ ہم منگنی کی تاریخ لینے کب آئیں؟ یہ بات سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کچھ آگے ہو کر دیکھا تو سر پر دوپٹہ سجائے نیچے نظریں جھکائے اپنی بیٹھی بیوی کو دیکھا، جس کی شکل سے واضح دکھ نظر آ رہا تھا کہ اس نے کیسی کیسی مصیبتیں جھیلی ہیں۔ ان کی باتوں سے مجھے تو یہ علم ہو گیا تھا کہ میری بیوی نے ہی میری بہنوں اور میری ماں کی کفالت کی ہے، لیکن اب وہ کسی اور کی ہو رہی تھی، میری ماں اسے اب کسی اور کے نام لگا رہی تھی، یعنی کہ وہ اپنی تیسری بیٹی کو بھی بیاہ رہی تھی۔ قصور سارے کا سارا میرا ہی تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، میں کتنا خود غرض ہو گیا تھا، اپنے سکون کے لیے میں نے اپنے گھر والوں کا سکون برباد کر دیا تھا، اپنی وہ بیوی جس کے میکے میں کوئی نہیں تھا، بس اپنے نام نہاد رشتے میں اسے باندھ کر وہاں گیا اور پھر سب کو یہ مشہور کر دیا کہ میں مر گیا ہوں۔ یہ تھی میری مردانگی، مجھے خود سے شرم آنے لگی تھی، آنکھیں آنسو برسا رہی تھی۔ میں جلدی سے آگے بڑھا اور کہنے لگا، کیا مطلب کہ اس کا رشتہ ہو رہا ہے؟ میرے جیتے جی میری بیوی کبھی کسی اور کی نہیں ہوگی۔ میں نے آگے بڑھ کر دھاڑ کر کہا تو ایک دم سے سبھی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں، میری بہنیں میری طرف دیکھ کر سکتے میں آ گئی تھی، جبکہ میری بیوی ابھی تک وہیں بیٹھی تھی،
شاید وہ یہ یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ سب کچھ خواب ہے۔ میں جلدی سے آگے بڑھا اور اپنی بیوی کے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے قریب کی اور کہنے لگا، یہ تم کیسے کر سکتی ہو؟ جبکہ تم میری بیوی ہو، تم کسی اور سے شادی کیسے کر سکتی ہو؟ اور امی، آپ اپنی بہو کو کسی اور کے نام لگا رہی تھی۔ لیکن ابھی میری ماں بولی، تم زندہ کیسے ہو؟ تمہاری تو تصویر اور ویڈیو ہمیں دکھائی گئی تھی کہ تم مر چکے تھے۔ سبھی شاک کی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں جلدی سے آگے بڑھ کر اپنی ماں کے گلے سے لگ گیا۔ میں نے کتنا بڑا دھوکہ دیا تھا ان سب کو۔ کاش کہ میں ایسا نہ کرتا تو آج حالات مختلف ہوتے۔ میری بیوی کے بالوں میں سفیدی آ گئی تھی۔ اس نے وہ دن دیکھے تھے ان 4 سالوں میں جو کوئی پوری زندگی میں بھی نہیں دیکھتا۔ نہ جانے اس نے میری بہنوں کی شادی کیسے کی ہوگی، میری ماں کا خیال کیسے رکھا ہوگا، اس گھر کو کیسے بنایا سنوارا ہوگا۔ سوچ سوچ کر خود سے شرمندگی ہو رہی تھی۔ آخر کار میں اپنی بیوی کے پیروں میں بیٹھ گیا اور اس سے معافی مانگنے لگا۔ اس نے میری آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ مجھے یہ یقین تھا کہ آپ کسی نہ کسی دن ضرور آئیں گے۔ میں جانتی تھی کہ آپ زندہ ہوں گے، اس لیے ہی تو میں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، آپ کی امی کو چھوڑ کر نہیں گئی تھی۔ دوسری بات یہ، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی امی اور آپ کی بہنوں کا خیال رکھوں گی۔ پھر آپ سے کیا ہوا وعدہ میں کیسے بھول سکتی تھی؟ اس نے یہ کہا تو مجھے بہت شرمندگی ہوئی۔ ماں اور بہنوں نے بھی مجھے معاف کر دیا۔ رشتے والی کی ماں بھی خوش ہو کر وہاں سے چلی گئی، یہ کہتے ہوئے، خدا کا شکر ہے آپ لوگوں کا بیٹا واپس آ گیا۔ لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں ابھی بھی ایک شرمندگی سی ہے جو مجھے اپنی بیوی اور ماں سے ہوتی ہے۔ لیکن اب میں نے وعدہ کر لیا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہمیشہ خوش رہوں گا، اس کو کبھی بھی کسی بھی وقت میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ واقعی میں بہت وفادار اور فرمانبردار بیوی تھی۔ میری غیر موجودگی میں اس نے میرے گھر کو کیسے خیال رکھا تھا، لیکن اب میں نے اس سے وعدہ کر لیا ہے، میں اب کبھی بھی اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، بلکہ جاؤں گا تو اسے ساتھ لے کر جاؤں گا، اور جو اس نے دکھ میری غیر موجودگی میں میرے گھر میں دیکھے، ان تمام کا ازالہ کر دوں گا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ گھروں میں نوک جھوک چلتی رہتی ہے، لیکن اس نوک جھوک کی وجہ سے ہمیں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، ورنہ ہمارا ایک قدم ہمارے گھر والوں کی زندگی خراب کر سکتا ہے، خاص طور پر ہماری بیوی اور ہماری ماں کے۔ خدا را سوچئے، جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے تو گھر میں مسئلے مسائل جنم لیتے رہتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جاتا ہے، نہ کہ اتنے بڑے بڑے اقدام اٹھانے سے۔ ایسا کرنے سے تو ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔